جی السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. چلے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربنا زدنا علما وفہما وتقوی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اچھا بچوں، آج ہم لوگ جو بات کریں گے نا، آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا ہے نا حضرت عبد المطلب، ان کی پرسنالٹی کو جاننے کی کوشش کریں گے. ان کا بچپن، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا خاص کام لیے ہیں لائف میں، یہ اسپیشلی اس پہ ہم بات کریں گے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تو جو حضرت عبد المطلب تھے نا، ان کا نام جو تھا وہ تھا شیبہ. وہ ابن ہاشم ابن عبد مناف کے بیٹے تھے. شیبہ نام تھا ان کا، شیبہ. اور یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. تو ایک بار شکار بڑے شوق سے کیا کرتے تھے. تو ایک بار شکار کر رہے، تو جب بھی یہ شکار کرتے تھے تیر وغیرہ اچھے نشانے پہ لگتا تھا نا، تو کہتے تھے میں قریش کے سرداروں کا بیٹا ہوں. خوشی سے، یعنی انسان کے منہ سے جیسے کوئی اپنے لیے کلمہ نکلتا تھا تو وہ شوق فخریہ کہتے تھے کہ میں قریش کے سرداروں کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا، وہ مکہ کا ہی رہنے والا تھا، قریش کے لوگوں کو جانتا تھا. اس نے ان سے نام وغیرہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کیسے ان کے سرداروں کے بیٹے کیسے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے جب بتایا تو اس بندے نے مکہ میں جا کے تو ایک مطلب نام کے جو شخص تھے ان کو سارا بتایا واقعہ، کہ وہاں پہ ایک بچے نے اس طریقے سے کہا تھا کہ میں قریش کے سرداروں کا بیٹا ہوں. تو انہوں نے بتایا، ان کا نام وغیرہ بتایا، تو پتا چلا وہ ان کے چچا مطلب تھے اور ان کا بھتیجا تھا شیبہ جو تھا. تو انہوں نے سوچا کہ میں نے تو بڑے عرصے تک اپنے بھتیجے کا خیال ہی نہیں کیا. وہ اتنے عرصے تک مدینہ میں ہم لوگ کے بغیر رہ رہی تھی، 20 ہے، تو وہ نا وہاں پہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے دیکھا مکہ میں کہ یہ مطلب جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کے آ رہے ہیں. تو بہرحال جب انہوں نے بتایا، ان کو لگا کہ غلام لے کے آئے ہیں کوئی کہیں سے خرید کے. تو ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے سگا. تو پھر اس طریقے سے وہ نا ان کا نام حضرت عبد المطلب مشہور ہو گیا، یعنی مطلب کا بندہ. یعنی مطلب جو تھے وہ ان کے بیسیکلی چچا تھے شیبہ کے، جو کہ حضرت عبد المطلب کا اصل نام تھا. تو اس طریقے سے وہ مکہ میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے. اچھا، جو مطلب جو ان کے چچا تھے نا، وہ بیسیکلی جو ہے نا خانہ کعبہ کے انتظامات، حاجیوں کے لیے کھانے پینے، رہائش اور ایسے انتظامات کا ان کا کام تھا. یعنی بنو ہاشم ایک بہت اچھا بڑا قبیلہ تھا نا، تو ان کے ذمہ اس طرح کے کام تھے. تو انہوں نے یہی چیزیں جو ہے نا اپنے بھتیجے کو بھی سکھا دی. اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ اس قابل ہوئے تو ان کو یہ سارے عہدے دے دیے کہ اب آپ نے اس طریقے سے خانہ کعبہ کا انتظام اور حاجیوں کے لیے ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا، یا ان کے لیے جو سرونگ آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے کرتے رہنا ہے. تو اس طریقے سے حضرت عبد المطلب کو خانہ کعبہ کے انتظامات کا جو ہے وہ ڈیوٹی ملی. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو ایک خاص کام لیا نا حضرت عبد المطلب سے، وہ بہت مطلب انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ آب زمزم کا کنواں جو ہے نا وہ کہیں گم ہو چکا تھا. اور اس دوران یعنی جب حاجی وغیرہ آتے بھی تھے تب بھی ان کو پانی نہیں ملتا تھا، آب زمزم نہیں ملتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عبد المطلب کو خواب میں اشارے دیے کہ فلاں جگہ پہ یہ کنواں موجود ہے اور وہاں پہ یہ نشانیاں ہیں، جس کی وجہ سے پتا چلے گا کہ یہ آب زمزم کا کنواں ہے. وہ یہ نشانی تھی کہ جب بنو جرہم جو تھا ایک قبیلہ تھا، اس کے اوپر جب کسی نے قبضہ کر لیا تھا، تو انہیں جب وہاں سے جانا پڑا نا، تو وہاں پہ اس کا جو سردار تھا نا، اس نے اس کنویں کے اندر 2 ہرن گولڈ کے اور کچھ زرہیں، کچھ تلواریں، ایسی چیزیں اور مٹی پتھر ساری چیزیں ڈال کے خانہ کعبہ کو یعنی بند کر کے وہ ختم، ایک نشان اس کا ختم کر کے چلے گئے تھے وہاں سے. ٹھیک ہے. تو وہ بڑے عرصے تک، سالوں تک وہ گمشدہ رہا یہ زمزم کا کنواں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ کام حضرت عبد المطلب سے لینا تھا، تو انہیں خواب میں آیا، ساری نشانیاں وغیرہ ظاہر ہوئی. تو وہ اپنے بیٹے حارث کو لے کے اپنے ساتھ گئے اور جو ہے نا وہاں پہ کھدائی شروع کی. ٹھیک ہے. وہ کھدائی کرتے کرتے جب ان کو نشانیاں ملی، انہوں نے دیکھا، بڑے 3 دن تک کھدائی کرتے رہے وہ لوگ. ٹھیک ہے، وہ باپ بیٹا. تو پھر جب وہ نشانی ملی تو ان کو پتا چلا کہ وہاں پہ سچ میں 2 ہرن تھے گولڈ کے، اور اسی طرح تلواریں زرہیں پڑی ہوئی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جب وہ نکالا تو پھر یعنی یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ یہ آب زمزم کا کنواں ہی ہے. تو اس طریقے سے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا سلسلہ پانی کا وہاں پہ زمزم کے کنویں کا.
اور لیکن یہ ہے کہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ جی آپ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ 50-50 بانٹیں، یہ جو تلواریں اور ہرن وغیرہ گولڈ کے نکلے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو میں نے اور میرے بیٹے نے یعنی محنت کر کے ہم لوگوں نے یہ ساری محنت کی ہے، تو اس پہ تو ہمارا حق ہے. لیکن پھر بھی بہرحال وہ قریش کے لوگوں نے اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے قرآن نکال لیتے ہیں، ایک پرچی ورچی ڈال لیتے ہیں. تو جب انہوں نے کیا تو تلواریں اور زرہ جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے نام پہ نکلی، اور جو ہرن تھے وہ خانہ کعبہ کے نام پہ نکلے. خانہ کعبہ کے اس طریقے سے انہوں نے خانہ کعبہ کے نام پہ جو ہرن نکلے تھے نا، اس کو انہوں نے ڈھلوا کے ایک جیسا گولڈ پلین کر کے نا، تو اس کو خانہ کعبہ کو ایک طرح سے سجانے کے لیے یوز کیا. تو پہلی بار خانہ کعبہ کی سجاوٹ کے لیے گولڈ یوز ہوا. ٹھیک ہے، اور خوبصورتی کے لیے نہیں، اس کو ڈھلوا دیا تھا انہوں نے. اور زرہیں وغیرہ جو تھی وہ انہوں نے بیچ کے نا خانہ کعبہ کی خوبصورتی پہ کام کیا، اور وہاں پہ جو جو کر سکتے تھے وہ اس کو خانہ کعبہ کی کیئر کے لیے کیا. اچھا، اب یہ تھا کہ اب جو آب زمزم کا کنواں تھا، اب اس پہ بھی لڑائی تھی. قریش والے کہتے تھے بھئی اس پہ ہمیں بھی مالکانہ حقوق دیں. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو میرے اور میرے بیٹے کی محنت کا ہے، تو آپ اس کو آپ اس میں دعوے دار کیسے ہو گئے. لیکن پھر ظاہر ہے وہ قریش کے مختلف قبائل جو تھے انہوں نے اپنے یعنی کہ ان لوگوں کو اعتراض تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شام کا کوئی ایک سردار تھا، وہاں جاتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے قاضی بناتے ہیں، اور جو فیصلہ دیں گے ہم اس کو مان لیں. شام ایک ملک کا نام تھا نا پہلے دور میں، تو آج بھی تو ہے نا شام کا ایک ملک ہے نا، سیریا. اچھا، تو وہ لوگ وہاں پہ گئے. راستے میں یہ ہوا کہ ایک جگہ پہ جو ہے نا جو حضرت عبد المطلب جو تھے نا وہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا، اور جو قریش کے باقی لوگ تھے ان لوگوں کا پانی تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا پانی شیئر کر دے. تو انہوں نے جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے ان سے شیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ آگے حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ میں اور میرے لوگ ہم لوگ ایسے یہاں پہ صحرا میں ایسے پیاسے تو نہیں مر سکتے، ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تو نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں پانی تلاش کرنا پڑے گا. تو اتنے میں حضرت عبد المطلب اٹھے اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو لے کے آگے چلے کہ میں دیکھتا ہوں آس پاس شاید کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پانی کا انتظام مل جائے. تو یہ ہوا کہ تھوڑا سا ذرا سا آگے گئے تھے، انہوں نے نیت کی نا کہ ہم ڈھونڈیں گے پانی. یعنی کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ میرے لوگ پریشان ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں پانی، اور جہاں سے بھی ملتا ہے ہم اپنے لوگوں کو ان کی آسانی کے لیے انہوں نے ڈھونڈا. جب آگے تھوڑا سا آگے گئے تو ان کی اونٹنی بیٹھ گئی. جب اچانک سے بیٹھ گئی تو ان دوسرے لوگ سمجھے کہ شاید حضرت عبد المطلب وصال کر گئے ہیں، شاید فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ذرا آگے جا کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کے قریب ہی 2 چشمے ابل گئے پانی کے، صحرا میں سے نا 2 چشمے پانی کے ابل رہے تھے. تو اس طریقے سے ان لوگوں کو اتنا تو احساس ہو گیا کہ ان کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ تھا. تو ان لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ظاہر ہے پھر زمزم جو آب زمزم ہے اس کا بھی کریڈٹ حضرت عبد المطلب کو ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی انہوں نے ہی کوشش کی تھی اللہ کے حکم سے. اچھا، جب وہ اب پھر وہ یہ ہوا کہ وہ پھر بھی وہ مانے نہیں قریش والے. تو بہرحال جب وہ آگے گئے تو مطلب اس طریقے سے انہوں نے وہ شام کا جو سردار تھا اس نے پھر جو ہے نا حضرت عبد المطلب کے حق میں گواہی دے دی، اور ان کو ایک مالکانہ حقوق دے دیے تھے. اچھا، پھر حضرت عبد المطلب کے دور میں ابرہہ کا اتنا بڑا وہ واقعہ ہوا تھا، جب وہ ابرہہ کا لشکر جس نے چڑھائی کی تھی خانہ کعبہ پر. تو جب خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے والا تھا نا ابرہہ، تو وہاں مکہ کے لوگ تو گھبراہٹ کے مارے وہ مکہ چھوڑ کے مختلف غاروں میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ آپ کا گھر ہے تو آپ ہی اس کی حفاظت کریں. تو اس دوران ابرہہ نے جو ہے نا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ جو ہے نا وہ ایک طرح سے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. تو حضرت عبد المطلب گئے، ابرہہ سے ملنے گئے. تو ابرہہ پہلے تو حضرت عبد المطلب کے اونچے قد اور خوبصورت چہرے اور ان چیزوں سے اور ان کی استقامت دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، اور ان کا روبدار شخصیت دیکھ کے. تو انہوں نے اوپر سے جب حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کے لیے جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے اونٹ آپ اس طرح سے قبضے میں آپ نے لے لیے ہیں، تو میں اس کا مالک ہوں، مجھے وہ چاہیے. تو ابرہہ نے کہا کہ مجھے تو لگا آپ خانہ کعبہ کے لیے آپ مجھے کوئی التجا کرنے آئے ہیں کہ ہمارا خانہ کعبہ پہ اس طرح سے کوئی آپ بے ادبی مت کریے یا اس طرح قبضہ مت کریں یا حملہ مت کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک میں ہوں، تو میں اپنی چیز کا مطالبہ کروں گا. خانہ کعبہ کا مالک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اپنی چیز کی حفاظت کریں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس ٹائم پہ خانہ کعبہ کے لیے تو نہیں بات کی،
کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، اور یہی ہوا۔ جب آپ کو یاد ہے نا کہ جب ابرہا نے جب حملہ کیا تھا تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لشکر آئے تھے، وہ یہ جو ہے پرندے آئے تھے نا، سورۃ الفیل میں پڑھا ہوا ہے نا، تو وہ ابابیلیں آئی تھی ساری، اور انہوں نے اپنے منہ میں جو لیا ہوا تھا پتھر لیے ہوئے تھے، تو اس کے تھرو انہوں نے اتنی اونچائی سے جب وہ پتھر لگے اس کی فوج کو، تو وہ اتنی تیزی سے لگتے تھے جیسے کہ گولی نہیں چلتی آج کے دور میں، اس طریقے سے، اور اس لیے وہ سارے کے سارے وہاں پہ مر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابرہا کا واقعہ وہ جو ہے وہ سال عام الفیل کہلایا، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا، یہ ابرہا کا واقعہ بھی ہوا آپ کے دور میں، اور اس کے علاوہ یہ کہ حضرت عبد المطلب کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بہت سی عادتیں جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی مماثلت رکھتی تھی تھوڑی سی، یعنی کہ ان کی لائف کہہ لو، وہ اس طریقے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، انہوں نے بھی ایک طرح سے بالکل توحید پہ قائم تھے نا، انہوں نے ان کے ارد گرد ان کے باپ جو تھے وہ بت وغیرہ بناتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی ان کو خدا نہیں مانا تھا۔ تو اسی طرح حضرت عبد المطلب کے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد بت نصب ہوئے تھے، لیکن وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کی توحید اور خالص اللہ پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ وہ دین ابراہیم میں تھے نا، ان کو پتا تھا کہ جو دین ہے وہ اصل میں مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات تو صرف ایک ہی ہے، اور یہ بت اور یہ چیزیں تھی وہ دوسرے قبائل نے جو رواج دیا ہوا تھا، اس کا کوئی اصل نہیں تھی۔